السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ جمیع مومنین کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مجلس ترحیم ہے ہمارے بہت ہی عزیز گرامی قدر برادران بٹالوی کے لیے جناب شیخ عابد صاحب، جناب شیخ اویس صاحب اور جناب شیخ رضوان صاحب کے والد گرامی مرحوم حاجی ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین کی مغفرت کے لیے، ان کے تمام خاندان بانیان مجلس کے تمام خاندان کے مرحومین کے لیے، اور اسی طرح حاضرین مجلس اپنے مرحومین کے لیے اور شہدائے اسلام کے لیے مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مناسبت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انسان کے سب سے بنیادی موضوع کے بارے میں جو چند لمحات کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اسی موضوع کے متعلق کچھ گزارشات، عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ انسان کے لیے 3 موضوع بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان 3 موضوعات کے بارے میں انسان جو نظریہ اپناتا ہے، اعتقاد بناتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے۔ در حقیقت یہ 3 بنیادی مسئلے انسان کی زندگی کے لیے، زندگی کی قطار کے لیے، زندگی کی ٹرین کے لیے پٹڑی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کس پٹڑی پہ چڑھانی ہے اور کس سمت جانا ہے اور کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ ان 3 موضوعات کے بارے میں انسان جو کچھ رائے قائم کرتا ہے وہ بنیاد بن جاتا ہے۔ ایک زندگی ہے، حیات انسان کی، اور دوسرا موت، اور تیسری چیز ہے موت کے بعد، موت سے اگلا مرحلہ۔ تمام انسان جو اس وقت زمین پہ زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، وہ سب ان 3 موضوعات کے بارے میں
جو رائے قائم کرتے ہیں تقلیدی طور پر، دانستہ، لاشعوری طور پر، آگاہانہ طور پر، عالمانہ طور پر، دلیل کے ذریعے یا دیکھا دیکھی، بہیڑ چال، یہ سب انسانوں کے انداز ہیں کوئی بات سمجھنا یا کوئی زندگی کی ڈگر اختیار کرنے کے لیے۔ یہ سارے رائج طریقے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دیکھا دیکھی کسی راہ پر چل پڑتے ہیں یا کوئی بات ذہن میں رائے بنا لیتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں چونکہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جرأت مل جاتی ہے یا حوصلہ مل جاتا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلے جائیں۔ اس کو بھیڑ چال کہتے ہیں، اور اکثریت انسانوں کی اس طرح سے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بھیڑ چال ہوتے ہیں انسان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر، شعور کے ساتھ، بھیڑ چال کے تحت نہیں بلکہ تقلیدی طور پر یا تلقین کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے کسی بات کو سمجھتے ہیں پہلے، اور سمجھنے کے بعد پھر اسے درست قرار دیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کے لیے راستے کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نگاہ دوڑائیں اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر اور پوری دنیا میں، چونکہ آج آسان ہے پوری دنیا کے جمعیت کو، تمام زمین کی انسانیت کو پہلے ذہن میں لانا بھی مشکل ہوتا تھا، اب تو تصویر میں، اسکرین پہ بھی آپ لا سکتے ہیں ان کو۔ آسانی ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے یہ فراہم کر دی ہے، تو ہم اس سے یہ کام کریں، مدد لیں اور پوری زمین پر رہنے والے لوگوں کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں، اسکرین پہ رکھیں یا ذہن میں حاضر کریں۔ ہم پاکستان میں اکثریت مسلمان ہیں اور ایک اقلیت غیر مسلم رہتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ہر انسان کا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور موت کے بعد کی صورتحال کیا ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں نفوس ہیں باشعور، جو نابالغ ہیں، نافہم ہیں، نادان ہیں، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے، ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن جو بلوغ کی عمر سے اوپر چلے گئے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ اور پھر اس زندگی کا ایک مرحلہ آگے آنا ہے، موت، اور یقینی ہے وہ مرحلہ۔ تو موت کس چیز کا نام ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ ہم اپنے علاوہ دیکھیں، ہمارے پڑوس میں دنیا کی سب سے بڑی جمعیت، مملکت اور سرزمین کے لحاظ سے رہتے ہیں ہندوستان میں۔ پہلے چائنا کو یہ سبقت حاصل تھی دنیا کے سب سے کثیر آبادی کی، اور اب ہندوستان نے یہ، بھارت نے یہ امتیاز حاصل کر لیا ہے، اور وہاں پر اکثریت ہندو ہیں اور اقلیتیں مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، اور دیگر مذاہب سے ان کا تعلق ہے۔ وہ سب کے سب اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ موت کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں تصور موجود ہے، نظریہ موجود ہے، اور موت کے بعد کا بھی جو بھی تصور ہے، جیسے بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، بھیڑ چال کے تحت حاصل کیا ہے، تقلیداً حاصل کیا ہے، تعلیم کے طور پر حاصل کیا ہے، شعوری طور پر سمجھ کے زندگی اور موت کے بعد کے مرحلے کو انہوں نے سمجھا ہے، یا نہ دیکھا دیکھی انہوں نے جو دوسرے کر رہے تھے اسی طرح اس کو بھی اپنا لیا ہے۔ اسی طرح آپ ان سرزمینوں پہ آگے بڑھتے جائیں، پوری دنیا کا احاطہ کریں، 800 کروڑ انسان زمین پر رہتے ہیں، ان سے زیادہ تعداد ہے ابھی 800 کروڑ سے، اور یہ سب کے سب زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کی سوچ ہے، نظریہ ہے، اور موت کے متعلق
ان کی سوچ ہے کہ موت کس حقیقت کا نام ہے اور موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور دلچسپ موضوع ہے اگر ہم اس میں غور کریں کہ لوگ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مثلا ہندو جو بڑی آبادی ہے، بڑی جمعیت ہے، یہ 120 کروڑ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ 140 کروڑ کل آبادی ہے، جن میں سے 120 کروڑ ہندو کہا جاتا ہے، یا 100 کروڑ کہہ لیں تو بھی 1 ارب آبادی ہے۔ یہ زندگی کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کسے زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ اور موت کے بعد کیا ان کا تصور موجود ہے؟ اسی طرح چائنا کے باشندے ہیں، مغرب کے باشندے ہیں، عرب باشندے ہیں، باقی دنیا ساری جہاں جہاں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، یہ ان کے بنیادی مسائل ہیں: زندگی، موت اور موت کے بعد کا مرحلہ۔ مثلاً ہم اگر ایک ہندو سے پوچھیں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا تیرے ساتھ، کیا کہاں ہوگا تو اس کے پاس باقاعدہ جواب موجود ہے۔ یوں نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے اور موت کے بعد مجھے کہاں ہونا ہے۔ حتیٰ بے دین لوگ جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، ان سے بھی پوچھیں زندگی، تو زندگی کا انہیں معنی پتہ ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ موت کا بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ موت ہے، اور موت کے بعد کے بارے میں بھی ان کا تصور موجود ہے۔ جو چیز بھی انسان ان 3 بنیادوں کے متعلق نظریہ بناتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، دیکھا دیکھی رائے قائم کرتا ہے، تقلید میں رائے قائم کرتا ہے، تعلیم کے ذریعے رائے قائم کرتا ہے، دلیل کے ذریعے رائے قائم کرتا ہے، بلا دلیل رائے قائم کرتا ہے، لیکن رائے ضرور ہوتی ہے۔ ان 3 بنیادی امور کے بارے میں جب انسان طے کر لیتا ہے تو وہی زندگی کی پٹڑی بن جاتے ہیں، زندگی گزارنے کی راستہ بن جاتا ہے، بنیاد بن جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر اپنی زندگی کی گاڑی چلا دیتا ہے انسان، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یوں نہیں کہ ایک بندے سے پوچھیں کہ آپ کا زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ انالائز کر سکتے ہیں مسائل کو، تو آپ اس کی زندگی کا انداز دیکھ کر آپ تشخیص دے سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک زندگی کس چیز کا نام ہے، موت کس چیز کا نام ہے، اور موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے۔ چونکہ یہ زندگی جیسے گزار رہا ہے، یہ زندگی انہی بنیادوں پر گزار رہا ہے، زندگی کے تصور موت اور موت کے بعد کے بارے میں۔ اگر ہم دیکھیں ایک شخص ہے جو زندگی بڑی محتاط انداز سے گزار رہا ہے اور موت کے بارے میں بھی اس کا تصور بہت واضح ہے کہ موت خاتمہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، ایک مرحلے کا اختتام ہے اور ایک مرحلے کا آغاز ہے، اور موت کے بعد کا ایک لمبا عرصہ مرحلہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ مرحلہ موت کے بعد کی زندگی کا اس موجودہ وقتی ٹیمپریری موقت زندگی سے تشکیل پائے گا۔ یہاں بیٹھ کر ہم جو کچھ کریں گے وہ اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی بنیاد بنے گا۔ یہ اس کا تصور ہے زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے بارے میں۔ تو اگر یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، تو اس کی زندگی ایک خاص ڈگر کی ہو جائے گی، خاص طرز کی ہو جائے گی، خاص انداز کی زندگی گزارے گا، دوسروں کی طرح نہیں گزارے گا یہ زندگی۔ چونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس زندگی ایک موقع ہے، موقت چند سال، اور اس چند سال کے اندر مجھے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جو بنیاد بنے موت اور موت کے بعد کے لیے۔
لہٰذا یہ زندگی کو اس طرز پر گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ غیر سنجیدہ زندگی گزار رہا ہے اور فقط اپنی خواہشات، ہوس اور اپنی لذتوں کے اندر فقط مگن ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد کا مرحلہ یہی زندگی جو یہاں گزار رہا ہوں، اسی زندگی کا نتیجہ وہاں پر ہے۔ اس کے نزدیک موت خاتمہ ہے، ختم، موت سے بعد کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے۔ موت کا بھی معنی انتقال نہیں ہے، خاتمہ ہے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، بلڈنگیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو یوں نہیں کہ یہ بلڈنگ ابھی اس شکل میں ہے تو منتقل ہو کر اگلے مرحلے میں چلی جاتی ہے، نہ ختم ہو جاتی ہے، پاؤڈر بن جاتی ہے، ڈیمالش ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کا یہ اعتقاد ہے کہ موت خاتمہ ہے اور زندگی یہ جو دورانیہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی میرے لیے بعد کا مرحلہ، آخرت کا مرحلہ، کسی نتیجے کا مرحلہ مجھے کوئی درپیش نہیں ہے، یہی ٹینیور گزارنا ہے میں نے، اور اس ٹینیور کو بھی میں نے آزادی کے ساتھ گزارنا ہے، لذت کے ساتھ گزارنا ہے، خواہش کے ساتھ گزارنا ہے، اپنی دلچسپیاں اس میں، شوق پورے کرنے ہیں مجھے اس میں جتنے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس انسان کی زندگی ایک خاص انداز کی بن جاتی ہے۔ اس کو جتنا واعظ کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں، تعلیم دیں، چونکہ تعلیم کے بارے میں اس کی رائے قائم ہو چکی ہے زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں، اس لیے اس نے زندگی سے متعلقہ تمام امور کو اسی بنیاد پر امارت کے طور پر قائم کر لیا ہے۔ اب اس بیچ میں قرآن کریم نے جو انسان کی ہدایت کے لیے اور انہی بنیادی مسائل کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، اور موت کے بعد کے مرحلہ کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرے۔ قرآن تعلیم دیتا ہے، قرآن آنکھیں بند نہیں کرتا، بھیڑ نہیں بناتا، اور یہ نہیں کہتا جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے آپ کرو۔ آبا کی تقلید نہیں کراتا، قرآن مذمت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے کہ آپ کے آبا نے، آپ کے بزرگوں نے جو طور طریقہ زندگی کا مقرر کر دیا ہے، جو اصول زندگی کے بنا لیے ہیں، جو رسم و رواج زندگی کا بنا دیا ہے، آپ اس کی پابندی نہیں کرنی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے کی پابندی کرنی ہے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے نہیں۔ آنکھیں بند کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، آنکھیں کھولیں اور اپنی چہرے کی آنکھیں بھی کھولیں، اپنے دل کی آنکھیں بھی کھولیں، اپنے شعور کی آنکھیں کھولیں اور اپنی زندگی کو سمجھیں، آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ شروع زندگی یہاں سے کریں، اپنی شناخت سے، اپنی فہم سے، اپنی زندگی کی پہچان سے شروع کریں۔ آپ قرآن کا بڑا حصہ انسان کو یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، انسان کو انسان کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کی موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں۔ اب ہم فرض کر لیں کہ دیگر جو ہمارے علاوہ، میں یوں کہہ لوں کہ مثلا ہم اپنے آپ کو پہچان، اپنی سماجی پہچان بنوائی ہو، یہ شیعہ، مومن، مسلم، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں ایک تقریباً مشترکہ سوچ رکھتے ہیں، موت کے بارے میں بھی ملتی جلتی سوچ ہے۔ مثلا جو جمعیت یہاں ہیں ان میں سے غالب گمان یہ ہے کہ 90% ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، زندگی کی تفسیر ایک جیسی ہی کرتے ہیں، مشابہ، موت کے بارے میں بھی ملتا جلتا نظریہ ہے اور موت کے بعد کے بارے میں بھی یکساں سوچ ہے، ایک جیسی سوچ ہے۔
آپ کا رویہ بتاتا ہے، آپ کا طرز عمل بناتا ہے، آپ کی زندگی بتاتی ہے، آپ کی زندگی کی یکسانیت بتاتی ہے، مماثلت بتاتی ہے، مشابہت بتاتی ہے. چونکہ ہم مشابہ، ایک دوسرے کی مشابہ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. جس طرح ہمیں یہ چائنا کے لوگ یا کورین اور دوسرے جاپانی ایک جیسے نظر آتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آنکھیں ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو انہیں وہ خود اپنے آپ کو مشابہ نہیں سمجھتے، ہمیں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں اور ہم انہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگیاں ایک جیسی ہیں، بظاہر ایک جیسی ہیں. ہم اپنے علاوہ یہ جو اپنی ہماری سوچ ہے زندگی کی تشریح اور تفسیر اور موت کی اور موت کے بعد کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، جو ہمیں تلقین کے طور پہ بتایا گیا ہے، جو ہمیں تقلید کے طور پہ ہم نے قائم کر لیا ہے، ہم نے تعلیم کے طور پر لے لیا ہے. انہی طرح سے لیتے ہیں انسان، دیکھا دیکھی ماں باپ کو، بزرگوں کو، برادری کو، قبیلے کو دیکھا دیکھی ہم نے یہ تصور بنایا ہے، یا بزرگوں کی تقلید میں یہ تصور بنایا ہے، یا تعلیم لی ہے کسی تعلیمی مرکز سے، کتاب سے، معلم سے، استاد سے، عالم سے ہم نے دلیل کے ساتھ یہ تعلیم لی ہے. یہی انسان کے معمول کے راستے ہیں جہاں سے ہم کوئی نظریہ بناتے ہیں. ابھی اس کو ہم محفوظ رکھیں جو ہمارا تصور ہے زندگی کے بارے میں. مثلا جو شیعہ جمعیت ہے، یہاں مجلس میں تشریف فرما جمعیت ہے، اور آپ جیسے ہی باقی بھی سوچتے ہیں، اس کو ہم محفوظ رکھیں اور ہم آ جائیں کہ ہمارے علاوہ اکثریت، بڑی اکثریت، کروڑوں لوگ زندگی کے بارے میں وہ بھی ایک تصور رکھتے ہیں، موت کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، اور موت کے بعد کے بارے میں بھی ایک تصور ان کا موجود ہے، اور انہی تصورات پر ان کی زندگی کا انداز اور طریقہ اور رویہ قائم ہے. وہ زندگیاں جو گزار رہے ہیں انہی وجوہات سے گزار رہے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک زندگی کا معنی یہی ہے. اب ہم جب ان کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اکثریت میں ہیں، مثلا ہندو اکثریت میں ہیں، مسلمانوں سے کم از کم پاکستانی مسلمانوں سے اور ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ ہے تعداد ان کی ہے. اور اسی طرح جو لیبرل سیکولر لوگ ہیں ان کی اکثریت ہندوؤں سے بھی زیادہ ہے. اور اسی طرح مسیحی ادیان میں سب سے زیادہ مذہب جس کی پیروی کی جاتی ہے مسیحیت ہے، اور ان کے ہاں بھی اسی طرح ایک تصور اپنا زندگی کا موجود ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. موت کے بارے میں بھی تصور ہے اور موت کے بعد کے بارے میں. اس تصور کو ہم جائزہ لیں کہ زندگی کا ان کا تصور ٹھیک ہے، موت کے بارے میں ان کا تصور ٹھیک ہے، موت کے بعد کے بارے میں ان کا تصور ٹھیک ہے. جس نے ان کی زندگی کا انداز معین کیا ہوا ہے وہ عموماً نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی زندگی کا انداز بتاتا ہے کہ زندگی اور موت کے بعد کے بارے میں صحیح تصور نہیں ہے، ان کا مدلل نہیں ہے، ان کا تصور ناقص ہے یا خطا والا تصور ہے، کہ جو وہ سمجھتے ہیں زندگی کا معنی ایسے نہیں ہے، زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے. اب یہی جو ہم نے ان کی تصور زندگی کے نظریے یا موت کے بعد کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی ہے کہ ان کا زندگی، موت اور موت کے بعد کے بارے میں تصور ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہمیں صحیح نہیں لگتا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کا انداز بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے نظریے کا بھی جائزہ لیں کہ جو ہم نے زندگی کی تفسیر کی ہے، جو موت کی تفسیر کی ہے، اور جو موت کے بعد کے بارے میں ہم نے رائے قائم کی ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی قائم کر لی ہے اور گزار رہے ہیں، اس کو بھی روک کے جائزہ لے لیں کہ یہ آیا یہ بھی کہیں انہی کی طرح، اکثریت کی طرح، یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دلیل ہو اور اس کے اندر بھی نقص ہو، اس کے اندر کمی ہو، اس کے اندر خلل ہو. قرآن کریم ہمارے یہ بنیادی تصور واضح کرتا ہے، عقیدے کلیئر کرتا ہے قرآن زندگی، موت اور موت کے بعد کے بارے میں.
مثلاً اس وقت جو عموماً کلمہ گو اور غیر کلمہ گو اس میں سب شریک ہیں، ان کے نزدیک انسان کی زندگی یہ جسمانی حیات ہی ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی یہ جسمانی حیات ہے، جسم سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر جسم کی پرورش، جسم کی نگہداشت، جسم کی حفاظت، جسم کی دیکھ بھال، یہی زندگی کے فرائض اور آداب ہیں۔ اور پھر جب جسم آخری مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو جسم کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے، جا کے دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہاں زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس نقطے کو غور کریں آپ کہ جتنے بھی انسان زمین پہ رہ رہے ہیں نا، موت آتی ہے، سب کو آتی ہے، کوئی منکر نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ موت نہیں آتی۔ ہندو بھی مرتے ہیں، سکھ بھی مرتے ہیں، مسیحی بھی مرتے ہیں، سیکولر بھی مرتے ہیں، لیبرل بھی مرتے ہیں، مسیحی بھی مرتے ہیں، یہودی بھی مرتے ہیں، مسلم بھی مرتے ہیں، شیعہ سنی سب مرتے ہیں۔ ہندو جب مرتے ہیں تو ان کا جسم کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ جو جسم جلا دیا جاتا ہے یہ ان کے اس نظریہ زندگی کی وجہ سے ہے۔ ان کے ہاں زندگی کی تفسیر یہ ہے کہ جسم ایک قالب ہے اور انسان کے اندر آتما ہے، روح ہے۔ اصل انسان آتما ہے اور یہ کپڑے ہیں انسان کے۔ جس طرح مسلمان میت کے عموماً کپڑے جلا دیتے ہیں، کم از کم استعمال شدہ پرانے پھٹے پکڑے کپڑے ہوں تو عموماً یہ ضائع کر دیتے ہیں، یا کسی کو دے دیتے ہیں، کسی غریب فقیر کو دے دیتے ہیں، یا عموماً جلا دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں، ڈسپوز کر دیتے ہیں، چونکہ اب یہ کپڑے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک انسان کی زندگی، انسان کی حقیقت اس کی آتما ہے، روح ہے، اور جسم اس کا لباس ہے۔ تو لباس، آتما آزاد ہو گئی، روح آزاد ہو گئی، اور اب یہ کپڑے جو ہیں یہ ڈسپوز کر دیے جائیں اور جلا دیتے ہیں۔ نہ قبر بناتے ہیں، نہ کوئی قبرستان بناتے ہیں، نہ گورستان بناتے ہیں، نہ فاتحہ، نہ درود، کچھ بھی نہیں، جلا کے اس کی خاک گنگا میں بہا دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ البتہ ان کا نظریہ یہ کہ یہ آتما پھر لوٹ کر آئے گی، پھر آئے گی، ایک نئے جسم میں آئے گی، یہ روح دوبارہ آئے گی، لوٹ کر آئے گی، پلٹ کر آئے گی، ایک نئے جسم کے اندر آئے گی اور نئے روپ کے ساتھ آئے گی، ایک نئے انسان کے طور پر پھر جنم لے گی۔ 7 دفعہ ایک روح آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، مرتی ہے، پھر جاتی ہے۔ یہ لگ بھگ آپ کہیں کہ 1 ارب 20 کروڑ افراد کا یہ نظریہ ہے، 120 کروڑ لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ چند افراد کا نظریہ ہوتا، چھوٹا سا گروپ ہوتا، فرقہ ہوتا، کوئی ٹولی ہوتی تو پھر تو ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں ان سے، لیکن 1 ارب سے زیادہ لوگ اس طرح سوچ رکھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے۔ زرتشتی مجوس، ان کے ہاں جب انسان مرتا ہے تو یہ نہ دفن کرتے ہیں نہ جلاتے ہیں، بلکہ یہ پرندے کو کھلا دیتے ہیں، گدھ کو۔ گدھ جو لاش خور ہے، جانور کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، تو انہوں نے اسپیشل گدھ پالے ہوتے ہیں اپنے قبرستان میں، اور جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بڑا مقدس آدمی ہو، غیر مقدس آدمی ہو، جو بھی ہو، اس کو جا کر ایک مچان پہ اوپر چھت پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہاں ان کے پالتو گدھ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، اور جو ہی انہیں یہ ڈھانچہ میسر آتا ہے تو یہ اس کو نوچ کے کھا لیتے ہیں، اور ہڈیاں اس کی وہ ایک جگہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ کہ اس کو، گدھ کو یا پرندوں کو کھلا دیتے ہیں؟ چونکہ زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جسم، ہندوؤں کی طرح یہ جسم ایک لباس ہے، یا یہ ایک
وقتی چیز تھی جو ختم ہو گئی. اصل انسان کی روح ہے اور روح اپنے اور مقام میں منتقل ہو گئی ہے. روح یزدان کے پاس چلی گئی ہے یا روح اپنے مالک کے پاس چلی گئی ہے یا جہاں عالم ارواح میں چلی گئی ہے. وہ اس وجہ سے اس جسم کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. یعنی جسم کو ڈسپوز کرنے کا ہندو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جلا دیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو جب جلاتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا, جلانا سزا ہے. ان کے ہاں جلانا سزا نہیں ہے بلکہ جلانا ایک جزا ہے. جلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس جو اس نے استعمال کیا ہے جسم, اب یہ فارغ ہو گیا ہے تو اب اسے محترمانہ طریقے سے جلائیں. چونکہ آگ ان کے نزدیک اگنی, جس کو وہ کہتے ہیں اگنی کہتے ہیں, آپ اگنی کہتے ہیں اس کو, اگنی 3 عنصر جو بنیادی طور پر ہندو نظریے میں, ہندو نظریہ کائنات شناسی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ہوا ہے, پانی ہے اور آگ ہے. تو ان کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ آگ ہے. شادیاں کرتے ہیں تو آگ چراغ گھماتے ہیں, عبادت کرتے ہیں تو آگ کے گرد عبادت کرتے ہیں. اور آگ جو ہے وہ دراصل حیات کی بنیاد ہے. انسان کے لیے, خصوصاً انسان کے لیے آگ بہت اساسی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے وہ آگ کو مقدس سمجھتے ہیں. زرتشتی بھی آگ کو مقدس سمجھتے ہیں, اس کی پوجا کرتے تھے. یہ ان کا زندگی کے بارے میں نظریہ ہے. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں, مثلا مسیحی ہیں, یہ قبرستان ان کا مختلف نوعیت کا ہے. نیچے گڑھا بھی کھودتے ہیں اور بسا اوقات گڑھا نہیں بناتے بلکہ دیواروں میں تابوت, اپنے اپنے مالی حیثیت پر موقوف ہے کہ مالیات آپ کے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو ایئر کنڈیشن قبرستان بھی وہ مہیا کرتے ہیں کہ اپنا میت تابوت میں آپ بند کر کے اور اس کو جا کر ایک ٹھنڈے قبرستان میں رکھ دیں, اور کبھی کسی کو یاد آئے تو جا کے اس کو دیکھ لیا کریں. ورنہ آپ خاک میں تابوت کے ساتھ اس کو دفن کر دیں. اور ان کے ہاں کفن نہیں ہوتا بلکہ سوٹ پہناتے ہیں, بہترین سوٹ زندگی کا, جو زندگی میں شاید نہیں اس کو مل سکا, وہ موت کے وقت اس کو ٹائی بناتے ہیں, سوٹ بناتے ہیں, اور باقاعدہ بیوٹی پارلر میں میت کو لے جا کے آرائش کرتے ہیں, بوٹ پہناتے ہیں, جرابیں پہناتے ہیں اس کی, اور ساری حسرتیں پوری کر کے اس کو جا کے تابوت سمیت دفن کر دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ ان کا نظریہ ہے کہ اب یہ بدن ڈسپوز اس طرح سے کرنا ہے ہم نے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ مر جائے, مومن مر جائے, مومن مومنہ انسان, تو فوراً اس کے جسم کو دفن کرو. آپ مٹی میں جا کر دفن کر دو, مٹی میں. تو مٹی میں دفن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ اپنا دور مکمل کر چکا ہے, جسم کا کام یہاں تک تھا, ختم ہو چکا ہے. روح, اصل انسان کی روح ہے جو عالم ارواح میں یا عالم قبر میں یا عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے, اور وہ آگے حساب کتاب دے رہی ہے, اور اس کے ساتھ اب باقی معاملات, اگلا مرحلہ اس کے ساتھ طے ہونا ہے. جسم یا قبر میں, یہ آپ نے قبر میں مٹی میں دفنانے کا معنی یہی ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کر کے مٹی بنا دو بس, اس کو باقی نہیں رکھنا. جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ جسم کو باقی رکھیں ہم, حکم مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ جسم کو مٹی میں دفن کر دو اور مٹی برابر کر دو, اور مٹی اپنا کام خود کرتی ہے. جو چیز مٹی میں دفن کریں آپ تو چند دنوں بعد اس کو کھول کے دیکھیں تو مٹی اپنا پروسیس کر رہی ہوتی ہے. مٹی نے انسان کو یا جانور کو جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیتی ہے, یعنی اس کو تحلیل کر دیتی ہے, اس کے جسم کو علیحدہ کر دیتی ہے, تجزیہ کر دیتی ہے, اس کا ذرا ذرا الگ کر دیتی ہے اور اس کو ڈسپوز کر دیتی ہے مٹی. اصل جو انسان ہے وہ روح ہے اس کی, اور روح اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, برزخ کے عالم میں چلی گئی ہے. اب جو لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قیامت میں سب کو اٹھانا ہے، ان کے قبروں سے اٹھانا ہے ہم نے. تو ہندوؤں کو کیسے اٹھائیں گے؟ یہ تو جل گئے، خاکستر ہو گئے. خاکستر کہاں سے اٹھائیں گے؟ وہ تو گنگا میں بہہ گئی، گنگا میں بہہ گئی، مچھلیوں نے کھا لی، کچھ کیچڑ بن گیا، کچھ کدھر چلا گیا، کچھ پانی فصلوں میں کھیتوں میں چلا گیا. تو یہ تو جلا دیے گئے، یہ تو دفن ہی نہیں ہوئے، انہیں اٹھائیں گے کیسے یہاں سے؟ جو پرندے کھا گئے ہیں، گدھ کھا گئی ہے، اللہ کا فرمان ہے ہم سب کو اٹھائیں گے، قیامت میں سب کو اٹھائیں گے. تو یہ تو گدھ کھا گئی ہے، گدھوں کو اٹھائیں گے، گدھوں کے پیٹ سے نکالیں گے یہ میت مردہ. وہ اس بنیاد پر ہے کہ جسم ایک عارضی لباس ہے، دنیا میں کئی دفعہ بنتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. مثلا فرض کرو میری عمر ہے 60 سال کے قریب ہے، تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے، طب نے بھی ثابت کیا کہ 6 سال میں انسان کا مکمل بدن تبدیل ہو جاتا ہے. بدن کا جو نظام ہے یہ 6 سال میں مکمل بدل جاتا ہے. کوئی سیل آپ کا باقی نہیں ہے جو پہلے 6 سال پہلے تھا، وہ سارے سیلز، خلیات آپ کے ختم ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے سیلز اور نئے خلیے بن گئے ہیں. ہر 6 سال بعد پوری باڈی آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ آخری باڈی جس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی ہے، مرے ہو، یہ اس کو جا کے قبر میں ڈال دو تاکہ یہ بھی خاکی چیز تھی، خاک میں مل جائے. لیکن حقیقت انسان کی روح ہے، انسان کا نفس ہے، اور نفس کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی. روح دراصل حقیقت ہے انسان کی. جب یہ حقیقت ہے انسان کی تو اب زندگی میں بھی یہی حقیقت ہے، موت کے مرحلے میں بھی یہی حقیقت ہے، اور موت کے بعد بھی یہی حقیقت ہے انسان کی. روح کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن سے علیحدہ بنایا ہے. بدن روح کے اختیار میں مواد ہے، ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تاکہ بدن کو استعمال کر کے روح اپنی پرورش کر سکے، روح اپنی تکمیل کر سکے، انسان کی روح اپنے کمال تک پہنچ سکے. اس لیے اس کو یہ دنیا میں بدن کا آلہ یا بدن کا لباس اس کو مہیا کیا گیا ہے. بدن سے جب روح کا تعلق ختم ہوتا ہے تو روح کا بدن سے تعلق ختم ہوا ہے. اب بدن، سوال جواب بدن سے نہیں ہونا. جیسے ہمارے عموماً ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو ہی انسان مرتا ہے قبر میں گاڑتے ہیں تو اسی قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں حساب کتاب لینے، یہیں پہ گرز لے کے آ جاتے ہیں، یہیں پہ آگ لے کے آ جاتے ہیں، یا یہیں پہ حلوے لے کے آ جاتے ہیں، یہیں پہ نعمتیں لے کے آ جاتے ہیں. مردہ نہ، بدن میں جو ہی آپ دفن کرتے ہیں، جو ٹائم ہے اس کا، فرشتے نہیں آتے، تھوڑی دیر کے بعد کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ہر بدن میں. نیک آدمی ہو اس کو بھی، برا آدمی ہو اس کو بھی، چونکہ بدن ہے دونوں کا، تو بدن میں بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ قربانی کا گوشت ہے، آپ اس کو رکھ دیں تو اس میں تھوڑی دیر کے بعد بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے. اگر ویسے حرام گوشت ہے، مردار ہے، تو اس میں بھی تھوڑی دیر کے بعد کیڑے پیدا ہو جائیں گے، بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے. بیکٹیریا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو گلنے سڑنے سے بچانا، بدبو تعفن سے بچانا، اس کو تجزیہ کر کے الگ الگ کر کے ختم کر دینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، برکت ہے جس کے اندر، بیکٹیریاز کے اندر. آپ کے ماحول کی جو صفائی ہے، بیکٹیریا کام یہ کرتے ہیں. ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جاروبکش ہیں یہ صفائیاں کرتے ہیں، میونسپل کمیٹی والے کرتے ہیں، نہ، اصل صفائی شہر کی اور آپ کے گھر کی سب کی بیکٹیریا کر رہے ہیں. آپ کے بدن کے اندر بھی، آپ کے پیٹ میں بھی بیکٹیریا صفائی کر رہے ہیں، آپ کے ماحول میں بھی بیکٹیریا صاف کر رہے ہیں. رات کو آپ کوئی چیز پھینک دیں باورچی خانے میں، یا صبح آپ دیکھیں تو وہ شکل بدلی ہوتی ہے، چونکہ وہ تجزیہ کرنے والے صفائی کا عملہ آٹومیٹیکلی پیدا ہوتا ہے، وہاں پر آ کر اس کو کھا پی کے صاف کر کے چلا جاتا ہے. اس کا کچھ فضلہ سا پیچھے رہ جاتا ہے جو آپ جھاڑو لگا دیتے ہیں. یہ صفائی کا عملہ ہے. یہ بدن، انسان کے بدن کو بھی بیکٹیریا ختم کر دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں، اس کے جسم میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات
قبر میں جنازہ محفوظ رہتا ہے. یہ کرامت نہیں ہے. جنازہ محفوظ ہونا، گلنا سڑنا نہ، یہ میت کی کرامت نہیں ہے، یہ زمین کی کرامت ہے. میت نہیں ہے. مثلا ممکن ہے گناہ کار آدمی ہو جیسے فرعون، کب مرا تھا اور ابھی تک محفوظ ہے، تو یہ فرعون کی کرامت نہیں ہے، یہ مومیائی کی کرامت ہے. یہ اس کیمیکل کی کرامت ہے جو اس کو لپیٹا گیا، اس کے اندر وہ حنوط کیا گیا، اور اس حنوط کی کرامت ہے کہ اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے. جن علاقوں میں انسان دفن کرتے ہیں لیکن جنازے گلتے سڑتے نہیں ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بڑے اولیاء تھے، یہ اس وجہ سے ہے کہ زمین کے اندر ایسے کیمیکل ہیں جو بیکٹیریا پیدا ہونے نہیں دے رہے. گندک ہے، گندک ان مواد میں سے ہے جو بیکٹیریا مار دیتا ہے. چونا بیکٹیریا کو مار دیتا ہے، نمک بیکٹیریا کو مار دیتا ہے. برف، عموماً یہ اسکیموز جو کئی 10,000 سال پہلے قطبی علاقے میں مرے ہیں ابھی تک اسی طرح ہیں. ان کی مونچھ کا بال بھی خراب نہیں ہوا چونکہ منجمد ہیں، اور اتنے مائنس ٹیمپریچر میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتا جس کا کام بدن کو تجزیہ تحلیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جسم کی کرامت یا میت کی کرامت نہیں ہے، یہ زمین کی کرامت ہے کہ زمین کے اندر کوئی کیمیکل ہے. آپ قبرستان، ویسے مومنین زیادہ دلچسپی قبرستان میں رکھتے ہیں کہ قبرستان بنائے اور قبرستان اچھا ہونا چاہیے، اور قبرستان میں جمع بھی قبرستان میں ہی ہوتے ہیں آخر میں. باقی زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہوتی. جنازے میں آ جاتے ہیں سارے، قبرستان میں آ جاتے ہیں. اگر آپ پہلے پاکستان کے سروے کا محکمہ ہے، اس کے پاس پاکستان کی زمین کے سروے پورا موجود ہے، معدنیات کا سروے موجود ہے. آپ ان سے پہلے پوچھ لیں کہ گندک کس علاقے میں، گندک زمین کے نیچے معدنیات ہے گندک کی، اور وہاں پر آپ قبرستان خرید لیں اور سارے مومنین سالم رہیں گے. جتنے وہاں دفن کریں گے آپ، ہزاروں سال سالم رہیں گے، چونکہ وہاں بیکٹیریا پیدا ہی نہیں ہونا، اس لیے وہاں گلے سڑیں گے نہیں. تو سارے کرامت ہو جائے گی آپ کی معجزاتی طور پر. خاندان پورا باکرامت خاندان، جس کا کوئی میت بچہ بھی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے. اس کے بجائے اگر آپ ایک نارمل زمین میں قبرستان بناتے ہیں تو آپ بہت بڑا زمانے کا متقی انسان بھی دفن کریں 3 مہینے بعد گل سڑ جائے گا وہاں پر. اور اگر قبر کھول کے دیکھیں تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ یہ ہم تو اس کو بڑا متقی سمجھتے تھے، اس کے تو مٹی رہ گئی ہے، پیچھے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گیا کدھر ہے یہ؟ بس اس کا مطلب ہے متقی نہیں. تو بدن کا ایک اپنا قانون ہے. بدن ایک لباس ہے جو روح کو دیا جاتا ہے، روح کے ساتھ بنایا جاتا ہے. زندگی میں دوران زندگی کئی دفعہ خود ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور آخر میں جب آخری بدن جس سے روح علیحدہ ہوتی ہے وہ احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن روح کا سفر جاری رہتا ہے. روح کا سفر آپ کو موت کا مرحلہ درپیش ہے اور موت کے بعد کا مرحلہ درپیش ہے. موت کے مرحلے میں آپ کو یوں نہیں کہ جیسے علیحدگی ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، جدائی ہوئی ہے. موت کے لیے جو قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، موت بھی ہے اور توفی ہے. جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وفات، وفات کا مطلب ہوتا ہے وفات، متوفی، مستوفات، مستوفی. بعض لوگوں کے نام کے ساتھ آتا ہے مستوفی الممالک. مغلوں کے دور کے عہدے ہوتے تھے دربار کے، یہ مستوفی ہے. مستوفی الممالک، یہ مستوفی البلاد، مختلف ممالک کا مستوفی، ٹیکس لینے والا، مالیات جمع کرنے والا، کلیکٹر، اس کو مستوفی کہتے تھے. مستوفی کا مطلب یعنی جو پورا ٹیکس وصول کرے، جتنا لگان لگایا ہے حکومت نے وہ جا کے لوگوں سے باقاعدہ حساب کر کے وصول کر لے، اس کو مستوفی کہتے تھے. متوفی اس کو کہتے ہیں جس نے پورا سب کچھ حاصل کر لیا ہے. متوفا
جس کے پاس جتنا جو کچھ تھا وہ سارا وصول ہو گیا، یعنی وصول شدہ، متوفا وصول شدہ، متوفی وصول کرنے والا، مستوفی ٹیکس جمع کرنے والا، وفا اپنا وعدہ، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض سارے پورے کرنے کو وفا کہتے ہیں، عہد پورا کرنے کو وفا کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ آپ کی موت کے وقت آپ کی وفات ہوتی ہے۔ وفات یعنی وصولی، جو کھاتا آپ کے ذمے تھا وہ سارا ملک الموت وصول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ پہلے آپ کے اختیار میں تھا، پہلے آپ کی مرضی سے آپ جو مرضی کریں، اس بدن کے ساتھ، اموال کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، اندرونی بیرونی رجحانات کے ساتھ، ذہن و عقل کے ساتھ جو چاہے کرتے تھے، اس چونکہ آپ کے پاس تھا۔ اب یہ توفی ہو گیا ہے، یعنی وصول ہو گیا ہے، لے لیا گیا ہے۔ جیسے آپ کے پاس بینک کی چیز ہے، لیز کی چیزیں آپ لیتے ہیں نا، گاڑیاں لیز کی لیتے ہیں، گھر لیز کے لیتے ہیں، تو جب تک آپ لیز پہ آپ کے پاس ہے آپ استفادہ کریں اس سے جیسے مرضی کریں، لیکن جب لیز کا دورانیہ ختم ہوتا ہے تو وہ واپس محکمہ جس نے لیز پہ دیا ہوا ہے وہ واپس لے لیتا ہے آپ سے، اپنی پوری پراپرٹی آپ سے وصول کر لیتا ہے۔ جب وصول کر لیتا ہے، چابی آپ سے لے لیتا ہے، آپ کو باہر کر دیتا ہے کہ آپ باہر جاؤ، یہ ہمارا تھا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ کو ہم نے 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے لیز پہ یہ چیز دی تھی، یہ چیز ہم نے لے لی ہے۔ اس کو وصول کرنے کو توفی کہتے ہیں، وفات کہتے ہیں۔ وفات ہو گئی یعنی لیز پہ ایک چیز آپ کو دی ہوئی تھی اللہ نے، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے، ابھی وہ ملک الموت نے وصول کر لی ہے، اور لا کر کہاں ہے، اس کو ایک بینک میں رکھ دیا گیا ہے۔ جو مثلا اوقاف کی چیزیں ہیں وہ لیز پہ دے دی جاتی ہیں، جب لیز ختم ہو جاتی ہے تو محکمہ اوقاف آ کے دوبارہ اس کو وصول کر کے خزانے میں جا کے اندراج کر دیتا ہے، بیت المال میں جمع کر دیتا ہے، یا جو بھی حکومت نے اس کے لیے جائیداد کے لیے پٹوار خانہ یا جو مال خانہ جو بھی بنایا ہوتا ہے وہاں جا کر اس کو جمع کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روح ہمیں دی ہے، جان ہمیں دی ہے، توانائیاں ہمیں دی ہیں، اور ہمیں لیز پہ مہلت دی ہے 60 70 90 سال کے لیے کہ یہ لیز پہ تمہارے پاس ہے۔ یہ لیز کا ٹائم ختم ہو گیا اور مالک نے اپنا کلیکٹر بھیجا، مستوفی بھیجا، اپنا متوفی بھیجا، ملک الموت بھیجا کہ اس سے وصول کر کے لے آؤ۔ وہ آتا ہے متوفا بنا کر آپ کو ہمیں لے جاتا ہے، جی یہ وصولی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں، اس کو برزخ میں، اس کو خزانے میں، ارواح میں اس کو جمع کر دو۔ یہاں پر یہاں انسان جب دورانیہ اپنا زندگی کا ختم کرتا ہے، ٹینیور اوور ہوتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے انسان، اس دوران، زندگی کے دوران جو کچھ انسان نے کرنا تھا، جو انجام دینا تھا، جو سفر اس نے طے کرنا تھا، وہ سفر یا اس نے مکمل کیا ہے۔ اگر مکمل کیا ہے تو اس کو برزخ میں نہیں رکھا جاتا، وہ سیدھا آخرت میں ڈال دیا جاتا ہے، چونکہ اس کی کوئی چیز نامکمل نہیں ہے۔ اس کو 60 سال زندگی دی تھی، 70 سال زندگی دی تھی، اس نے کوئی لمحہ اپنا ضائع نہیں کیا، مکمل طور پر اپنی تمام توانائیاں، صلاحیتیں جہاں پہنچانی تھی پہنچا دی ہیں، جو کرنا تھا کر دیا، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کو وصولی کے بعد برزخ میں ٹھہرانے کے بجائے سیدھا آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے، جو اس کا اخروی مقام ہے، جو اس کا اخروی درجہ ہے۔ اب آخرت کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ آخرت بھی ایک بڑا پنڈال ہے، تقریباً مینار پاکستان میدان کی طرح، یا بڑے میدان لوریوں کے یہی ہیں، قذافی اسٹیڈیم ہے، مینار پاکستان ہے، یا اس طرح کے بڑی علاقے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہمیں فردوسیہ سے اٹھایا جائے گا، سیدھا قذافی اسٹیڈیم میں پہنچایا جائے گا، وہاں پر کرسی لگی ہوگی، یہ حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد
مسائل سامنے آئیں گے، عدالت لگے گی، وکیل آئیں گے، پارٹیاں آئیں گی، سفارشی آئیں گے، یہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، لیکن اللہ نے اس طرح کا نظام نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ روح ہے، اس کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے، توانائی دی ہے، ہدایت دی ہے، نبی بھیجے ہیں، کتاب بھیجی ہے، تمام ہدایت کے وسائل دیے ہیں، امام بھیجے ہیں، معلم بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، عقل و شعور دیا ہے، سب کچھ اس کے لیے ہم نے فراہم کیا ہے۔ جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہم نے وہ بھی اس کو عطا کیا ہے۔ اب اس کو ماموریت اور ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری یہ یا پوری کی یا نہیں کی، وقت ختم ہو گیا، گھنٹی بج گئی، جرس فریاد می دارد بر بندید محملہ، کہ وقت ختم ہو گیا، گھنٹی بج گئی، جرس گھنٹی بج گئی کہ سامان بند ہو، وقت کوچ آ گیا ہے، اور اب آپ کی کوئی نہیں سنے گی، کسی سفارشی کی نہیں سنی جائے گی، آپ کو منتقل کر دیا گیا وہاں پر۔ جائزہ کیا لینا ہے؟ جائزہ یہ لینا ہے کہ جو کچھ نصاب پورا کرنا تھا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر پورا کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں، آپ آخرت میں جو آپ کا اخروی انجام ہے، درجہ ہے، موت کے بعد وہیں پہنچ گئے آپ۔ لیکن اگر نہیں کیا وہ کام تو پھر آپ کو کچھ جبری مراحل سے گزارا جائے گا اگر نامکمل چلے گئے۔ مثلا جیسے فیکٹری میں ایک چیز بنتی ہے، ڈائی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر میٹیریل ڈالا، کاریگر کی غفلت سے یا مشین کی خرابی سے یا بجلی کی بندش سے جو جیسے بھی ہوا، وہ ٹھیک نہیں بنی، وہ چیز صحیح نہیں بنی۔ ابھی یہاں مجھے بتایا گیا کہ اقبال ٹاؤن میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پر یہ ریجیکٹ مال سارا سستا ملتا ہے، یعنی وہ جو گارمنٹس کے کپڑا جب بنتا ہے فیکٹریوں میں تو جو ناقص رہ جاتا ہے، جس کا ٹھپا ناقص ہو جاتا ہے، جس کی بنائی ناقص ہو جاتی ہے، جس کی چنائی ناقص ہو جاتی ہے، تو وہ کمپنیاں نہیں خریدتی، یہ آ جاتے ہیں اس مارکیٹ میں آ کر بیچتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے وہاں ان کو اچھے اس میں مل جاتا ہے۔ ناقص کپڑا جو بننے میں ناقص رہ گیا، جو گارمنٹس ناقص رہ گئے، اب یہی کام ہے، انسان جو ناقص رہ گئے پاکستان میں یا گارمنٹس میں اقبال ٹاؤن میں آ جاتے ہیں، اقبال ٹاؤن میں ہی ہے نا یہ مارکیٹ، کریم مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک کریم مارکیٹ رکھی ہوئی ہے ناقص کپڑے کے لیے، ناقص مال کے لیے، کہ اس کو کریم مارکیٹ بیچ دو، اسی کا نام برزخ ہے۔ وہاں یا کریم مارکیٹ میں تو ناقص ہی بیچ دیتے ہیں، چونکہ ناقص کے خریدار موجود ہیں، کم درآمد والے لوگ ہیں، ان کو وہ اعلیٰ برانڈڈ چیزیں نہیں وارا کھاتی یا نہیں خرید سکتے، تو کریم مارکیٹ ان کے لیے ذرا آبرو کا باعث بنتی ہے، یہاں سے وہی چیز نقص چھپا لیتے ہیں، اس کو سلائی میں لے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، بی کوالٹی، وہ بی کوالٹی چل جاتی ہے، اس سے ہم جیسے غریبوں کا کام چلتا ہے۔ دوسرے لوگ تو عیب سمجھتے ہیں نا کہ ہم کریم مارکیٹ سے خریدیں جا کر، ہم تو کسی بڑی مارکیٹ سے خریدیں گے۔ بڑی مارکیٹ کا کیا نام ہے جہاں سے برانڈ ملتا ہے؟ ایم عالم سے خریدتے ہیں۔ ایم عالم کا جو لوگ پہنتے ہیں، وہ کریم مارکیٹ والا تو عیب ہے ان کے لیے پہننا، ان کی تو ناک کٹ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کریم مارکیٹ کا ہے، ہم نے دیکھا ہوا تھا۔ ناقص کے خریدار موجود ہیں، اس لیے ناقص کی مارکیٹ موجود ہے، ناقص بیچنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص مال کو خریداروں کے سپرد نہیں کرتا۔ وہ کریم مارکیٹ جو اللہ نے بنائی ہے، چونکہ رب کریم ہے، تو رب کریم نے بیچنے کے لیے ناقص کو نہیں بٹھایا بلکہ کامل کرنے کے لیے۔ وہ کسر جو رہ گئی ہے، اس کسر کو دوبارہ نئی ڈائی میں ڈال کے پھر بنانا ہے، اس کو وہاں پر تکمیل کرنا ہے۔ کریم ہے، ورنہ اگر چھوٹے سے نقص سے سیدھا جہنم میں ڈال دیتا تو ڈال سکتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں، اس نے ناقص کو روک لیا کہ اس کو روکو، یہاں پر اس کی جو کسر رہ گئی ہے وہ یہاں ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہوگی؟ وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ سب سے بڑا جو ذریعہ اس نقص کا، کسر کے ختم ہونے کا ہے، وہ تو اللہ کا لطف و کرم ہے۔
اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، اس سے سارا کام اس سے ہونا ہے۔ اور اللہ کے لطف و کرم کے لیے جو چیز اللہ کے لطف و کرم کو اکساتی ہے، ابھارتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، اللہ کا جو لطف و کرم ہے وہ کسی انسان کے حق میں جوش میں لانے کے لیے خود انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، التجا کرنی پڑتی ہے، رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ اس آہوزاری سے اللہ کے لطف و کرم میں جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا لطف و کرم اس انسان کے شامل حال کر کے کس طرح کرتا ہے؟ ایسے نہیں کہ اس کو معجزاتی طور پر، جادو کے طور پر، شعبدہ بازی کے طور پر ایک دم کھڑا کر کے صاف ستھرا کر دیتا ہے، نہ، اسباب پیدا کرتا ہے اس کے لیے۔ اسباب جو انسان کے کسری اور کمی کو ختم کرنے کے لیے ہیں، ان اسباب میں سے ایک وہ مومنین جو ابھی زندہ ہیں، ان مومنین کی مدد اس شخص کو پہنچائی جاتی ہے، ان مومنین سے توشہ اس شخص کو پہنچتا ہے۔ کس چیز کا توشہ پہنچتا ہے؟ ایک تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اپنے صدقات جاریہ ہیں جو خود چھوڑ کر آیا ہے، اور جو جاری ہے، جب تک جاری ہے وہ توشہ اس کو ادھر پہنچتا رہے گا، اس کریم مارکیٹ میں، رب کریم کے اس برزخی عالم میں وہ توشہ اس کو ملتا رہے گا صدقات جاریہ کا۔ اور دوسرا جو بڑا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، گناہ کار کے لیے اور ہر ناقص انسان کے لیے رکھا ہے، ہم جیسے انسانوں کے لیے، وہ مومنین کی دعا ہے، مومنین کی مغفرت ہے۔ اللہ سے آپ کی قبر ٹھنڈی ہو نہ ہو، آخرت ٹھنڈی ہو انشاءاللہ آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب فراہم کرتا ہے۔ یہ بات آسان ہے، لیکن چونکہ ہم ذہنی طور پر کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، دن بھر تو مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ہم مارکیٹ سے نکلتے ہیں گھر میں آ جاتے ہیں، مارکیٹ کی الجھنوں سے زیادہ بڑی الجھنیں گھر میں ہوتی ہیں، تو موقع ہی نہیں ملتا ہمیں کہ ان حقائق، سادہ آسان دین کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمیں۔ اس لیے جب کبھی مجلس میں یا درس میں بات آتی ہے تو دشوار سی لگتی ہے کہ یہ تو بڑی دشوار بات ہے، ہوتی آسان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نظام بنایا ہے، افراتفری نہیں ہے۔ میں ایک مثال عموماً سادہ سی دیتا ہوں مطلب سمجھنے کے لیے۔ جیسے کمشنر آفس ہوتا ہے، کمشنر روزانہ ضلعی حکومت کا سربراہ، ضلعی حکمران ہوتا ہے، ایک ضلع کا حاکم ہوتا ہے، انتظامی حاکم۔ تو تمام کام آپ کو مجلس کرنی ہے، کمشنر سے اجازت لیں، آپ کو کوئی جلوس لینا ہے، کمشنر سے اجازت لیں، آپ کو کوئی اور کام پیش آ جاتا ہے، کمشنر کے پاس ہے۔ اور کمشنر کے پاس آپ کو جانے کے لیے بھی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی سورس ڈھونڈتے ہیں، سفارشی ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کمشنر کو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی درخواست دو، درخواست دے کے وہ کہتا ہے بعد میں آنا، درخواست پہ غور ہوگا، پھر غور ہوتا ہے تو وہ آ کر کوئی درخواست ریجیکٹ کر دیتا ہے، کوئی درخواست مانتا ہے، پھر ہم فون کرواتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کمشنر کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ روزمرہ آپ کو پالا پڑتا ہے کمشنری سے۔ کمشنر کے ضلعی حکومت میں رہ رہ کے ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کا نظام بھی کمشنری والا ہے، یعنی روزانہ اللہ کا دفتر لگتا ہے، روزانہ ہماری درخواستیں جاتی ہیں، روزانہ درخواستوں پہ سفارشیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم درخواست دیں یا نہ دیں سفارش پہلے تیار رکھتے ہیں ہم۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، مومن امام رضا علیہ السلام کے مرکز شریف پہ گیا اور جا کر وہ لڑنے لگا، جا کر وہاں کہ میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سفارش کرو، شفاعت کرو، دعا کرو کہ میری لاٹری نکل آئے، لیکن کئی سالوں سے نہیں نکل رہی، میرا ٹکٹ نہیں نکل رہا۔ تو آخری کہا کہ اس کے بعد نہیں ہوں گا، بس یہ آخری میرا آپ سے زیارت تھا، عہد زیارت تھا۔ گھر میں گیا، جا کر سو گیا، تو نیند میں اس کو، یہ قصہ ہے، ایسے فرضی قصہ ہے بات سمجھانے کے لیے، تو سو گیا تو نیند میں اس کو کہا گیا کہ شریف آدمی مومن، تو ٹکٹ تو لے پہلے لاٹری کا تاکہ نکلے، ٹکٹ لیے بغیر سفارش کرتا ہے۔ امام کو کہہ رہے ہے کہ میرا ٹکٹ نکل، خرید تو صحیح پہلے ٹکٹ آپ،
یعنی پہلے درخواست تو دو آپ تاکہ منظور ہو یا سفارشی کچھ کرے. درخواست نہیں دیتے، پہلے سفارش کی طرف جاتے ہیں. جی آپ فون کر دیں پہلے کمشنر صاحب کو میرا کام کروا دیں. وہ کہتا ہے جی پہلے کمشنر کو درخواست تو دو آپ. لیکن اللہ کے ہاں نہ ایسی درخواستیں ہیں، نہ ایسی سفارشیں ہیں، نہ ایسا کمشنری نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، سفارش پہ چاند نہیں بنایا، کسی سفارش پہ زمین نہیں بنائی، کسی سفارش پہ سورج نہیں بنایا، کسی ڈیمانڈ پہ اللہ نے یہ کائنات، یہ منظومہ، یہ کہکشانیں، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ درخت کسی سفارش پہ، کسی ڈیمانڈ پہ، کسی درخواست پہ نہیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظام ربوبیت کے تحت اور اپنے نظام الوہیت کے تحت یہ سسٹم بنایا ہے، یہ نظام بنایا ہے. ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، کوئی اس نظام کو اختیار کرے یا نہ کرے، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ نظام مکمل ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی نظام بنا دیا ہے، مکمل نظام، جیسے کائنات کا نظام مکمل ہے. اور وہ کسی سفارش پر نہیں بنایا، کسی ڈیمانڈ پہ نہیں بناتا. یہ طے کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ڈیمانڈ سفارش پہ خدا یہ نظام نہیں بناتا کہ میں نے دعا کی، میں نے سفارش کی، میں نے اپروچ کی تو اللہ نے یہ چیز. وہ بھی ایک بنا ہوا ہے لطیفہ نما، مطلب یہ نا کہ ایک شخص تھا، اس نے بیٹی بیاہ دی ایک بٹھے والے کے ہاں اور دوسری کسان کو. کسان نے گندم کاشت کی، بٹھے والے نے اینٹیں پکائیں اور بنائی اس نے. اب دونوں کو، ایک کو اینٹ پکانی تھی اور ایک کو گندم اگانی تھی. گندم والا دعا کرتا تھا کہ بارش ہو تاکہ میری گندم زیادہ اچھی ہو، اور اینٹ والا یہ کہتا تھا کہ اینٹ بارش نہ ہو تاکہ میری اینٹیں پک جائیں. تو اب یہ دونوں لڑکیاں آئیں اپنے والد کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. دوسری کہتی تھی نہ، دعا کرو کہ بارش نہ ہو. اب یہ پھنس گیا کہ میں کیا کروں، دعا بارش کی کروں یا نہ کروں. تو اللہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی دعاؤں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اب سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے کہ اس مومن یہ کہہ رہا ہے ایسے ہو، وہ کہہ رہا ہے ایسے ہو، تو کس کی بات اللہ مانے؟ نہ، اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر انسان کو پیدا کیا. پہلے نظام بنایا ہے، پھر انسان بنایا ہے. اس انسان کو ایک بنے ہوئے نظام کے اندر رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے شعور دے کر کہ یہ نظام کو سمجھے اور نظام کو اختیار کرے اور نظام کا حصہ بنے، اس نظام کے اندر اپنی زندگی کو استوار کرے اور قائم کرے، تاکہ اس کو کسی جگہ بھی مشکل پیش نہ آئے. جب اللہ کے نظام کو انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر مثلا جو کسان اللہ کا نظام سمجھتا ہے تو وہ کاشتکاری اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. لیکن جو کاشتکار اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتا وہ کسی اور موسم میں کچھ اور کاشت کر دیتا ہے اور پھر درخواست لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اللہ یہ بیج میں نے بو دیا، اب بارش دے، اب فلاں کر، اب بارش روک لے. تو اللہ کا نظام اگر تو نے سمجھا ہوتا اور اللہ کے نظام کے مطابق اگر تو نے یہ کام کیا ہوتا تو برسات کے علاقوں میں جو برسات کا نظام ہے اس کے مطابق تجھے چلنا تھا، اور خشک علاقوں میں اب اگر فرض کر لیں کہ یہ بکھر میں یا یہ چولستان میں جا کر یہ وہاں چاول کاشت کر دے جہاں پر پانی کی بوند نہ نیچے سے آتی ہے نہ اوپر سے، وہاں چاول کاشت کر کے اب اللہ کے سامنے چلا جائے، غوث پاک کو بھی لے جائے بیچ میں، اور بھی مرشدوں کو لے جائے، داتا صاحب کو بھی لے جائے، جتنے اولیاء ہیں سب کو لے جائے کہ اللہ چولستان میں ہم نے چاول کاشت کر دیے ہیں، بارش چاہیے، پانی چاہیے. اب یہ کام نہیں ہونا، یہ کام نہیں کرنا. اللہ نے چولستان میں چاول نہیں اگنا. آپ کو چاول اگانا تھا، آپ سندھ کے دریا کے کنارے آ کے اگاتے، پنجاب میں دریا کے کنارے ہوتا تھے. چولستان میں جو چیز اس صحرا میں اگ سکتی ہے وہ کاشت کرنی چاہیے تھی. اللہ کا نظام سمجھتے اور نظام کے ساتھ جڑ جاتے تو آپ کو زندگی بھر سہولت ہوتی، آسانی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نہیں نظام بنایا. جب مومن اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے جو مرنے کے بعد بھی لطف خدا نے اپنا شامل حال رکھا ہے وہ مومنین کی دعا ہے اور مغفرت.
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر اپنے لطف و رحمت سے 2 کرم نوازیاں کی تھیں، ایک اللہ نے اٹھا لی ہے، دوسری باقی ہے، قیامت تک رہے گی۔ فرمایا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے انسانوں کی نجات کے لیے، اور دوسرا استغفار ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے اپنے حکم سے اٹھا لیا، لیکن استغفار خدا نے نہیں اٹھائی۔ سب سے بڑا ذریعہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرنا اپنے لیے اور مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، مومنات کے لیے، سب کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھیں، اپنا قانون بنا کے اللہ سے منظوریاں نہ کروائیں، اس کی اللہ پہ ٹھونسے نہیں اس کو کہ میں نے زندگی اس طرح گزاری ہے، اب موت ہو گئی ہے اور اب میں جیسا چاہتا ہوں آپ اس طرح سے اس کو بخش دیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسا اختیار نہ نبیوں کو ہے اللہ کا قانون توڑنے کا، نہ ولیوں کو ہے، نہ ائمہ کو ہے، نہ عام انسانوں کو ہے، نہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور خدا خود بھی اپنا قانون نہیں توڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا قانون بنایا ہے، موت کا قانون بنایا ہے، اور موت کے بعد کا قانون بنایا ہے، اور اس موت کے بعد کے قانون کے لیے اللہ نے زندگی، موت اور بعد کے لیے ایک واضح چیز خدا نے یہ فرمائی ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے راستے میں گزارو، میرے سبیل میں گزارو، مرنا ہے تو میرے راستے پہ مرو۔ اگر میرے راستے پر جیو اور میرے راستے پر مرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جیو اور اللہ کی راہ میں مرو، تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کوئی کھٹکا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر میرے راستے پہ جیے، میرے راستے پہ مرے، پھر تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، نہ مرنے سے پہلے نہ مرنے کے بعد، اگر تم میرے راستے پر ہو۔ اگر میرے راستے پر ہو اور میرے راستے پر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید ہوگے، اور شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے اور محسوس زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد بھی محسوس زندگی گزارتا ہے، رزق پاتا ہے اور اللہ سے بشارت لیتا ہے، اور اپنے بعد میں لاحقین پر، لواحقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہید سفارش کرتا ہے۔ شہید کے لیے لواحقین کو کہا گیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہید پریشان ہوتا ہے لواحقین کے لیے کہ خدایا میں جنہیں چھوڑ کر آیا ہوں وہ تیری راہ میں باقی ہیں، تیری راہ میں قائم ہیں، اور موت انہیں تیری راہ میں آئے گی یا موت انہیں کہیں اور آئے گی۔ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے اپنا سبیل، اپنا راستہ واضح کر دیا، مقرر کر دیا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہم عموماً اللہ کا راستہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، جیسے لوریوں کے بارے میں اب تو عالمی شہرت ہے کہ یہ جو انڈیا نے حملہ کیا اور ناکام ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے میزائل کے لیے لوریوں سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے اثاثے کہاں ہیں، تو لوہری تو کسی کو ایڈریس صحیح نہیں بتاتے۔ تو یہ جو ان کے میڈیا نے کہا کہ لاہور کی بندرگاہ انڈیا نے تباہ کر دی ہے جنگ کے اندر، جو ان کے لیے عالمی تضحیک کا باعث بنا، تو اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لاہوریوں نے گمراہ کیا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں لاہور میں بندرگاہ ہے اور وہاں پر سارے جہاز، بحری جہاز کھڑے ہوئے ہیں، نیوی پاکستان کی، تو انہوں نے یہ ساری گمراہی لاہوریوں نے کی، صحیح راستہ نہیں بتاتے۔ ایک تو ہمارا خود اپنا بھی تجربہ ہے کہ ان سے راستہ پوچھو، اگر 50 کلومیٹر دور ہے تو کہتے ہیں اے نال ہی ہے، اے نال ہی ہے۔ اب یہ نال ان کا جو ہے وہ اتنا لمبا ہے، انسان ساری زندگی ڈھونڈتا رہے تو وہ اس کو نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ لاہوری تو ویسے سے ہی نہیں بتاتے، باقی بھی ممکن ہے ان پر لاہوریت طاری ہو جائے، اور میرا راستہ کس سے پوچھو؟ اللہ کا راستہ کس سے پوچھیں تاکہ وہ بتائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے؟ مفتیوں سے پوچھو گے وہ لاہوری بن جائیں گے، وہ کہیں گے اے نال ہی ہے، نہیں بتائیں گے صحیح راستہ۔ ذاکروں سے پوچھو، نہیں ہے۔ خطیبوں سے پوچھو، نہیں بتائیں گے۔ پیروں سے پوچھو، مرشدوں سے پوچھو، وہ نہیں بتائیں گے، وہ کہہ دیں گے یہ نال ہی ہے،
اللہ کا راستہ نہ لیے، لیکن ایسے ہے نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ بہت واضح ہے، بہت روشن ہے، اور اللہ نے اس راستے پہ اندھیرا نہیں ہونے دیا۔ یا لاہور میں ہر حکومت آتی ہے، پہلے آ کے چند دن لائٹیں، سڑکوں کی لائٹیں جلاتے ہیں، پھر 3-4 ہفتے بعد وہ ساری یا اتار لیتے ہیں یا بجھ جاتی ہیں یا فیوز ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی ہم آئے تو جہاں کئی جگہ بجلی نہیں تھی، جہاں بجلی تھی وہاں لائٹیں نہیں تھیں۔ اللہ کا راستہ کبھی تاریک نہیں ہوتا، اس پہ ظلمت نہیں ہوتی، نور ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ نور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اور اللہ راستے میں جگہ جگہ سنگ میل نصب کرتا ہے، نورانی چراغ روشن کرتا ہے، اور اللہ کے راستے کے نورانی چراغ شہداء ہیں۔ شہید یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے، کس طرف جاتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اور آج کی انسانیت جو درواقع تاریخ بشریت میں یہ انسانی نسل سب سے زیادہ مظلوم ہے، چونکہ اتنی یلغار نہ فرعون کے زمانے میں انسانیت پر تھی، نہ نمرود کے زمانے میں تھی، نہ ان سے پہلے کی امتوں کے بارے میں تھی، نہ ان سے بعد کی امتوں کے اوپر تھی۔ کرتے تھے گمراہ، ان کو بہکاتے تھے، لیکن محدود وسائل کے ساتھ، محدود اندازوں کے ساتھ ان کو کرتے تھے۔ لیکن آسمان سے بھی گمراہی برسے، زمین سے بھی گمراہی برسے، اور ٹیکنالوجی بھی گمراہ کر رہی ہو، اور میڈیا بھی گمراہ کر رہا ہو، یہ خود بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہوں، ایسا کسی نسل کے ساتھ یہ المیہ نہیں ہوا، کسی نسل کے ساتھ ایسا المیہ نہیں ہوا جو اس نسل کے ساتھ ہے۔ اور اس نسل کے لیے سب سے دشوار اللہ کا راستہ تشخیص دینا ہے، سب سے مشکل اس نسل کو اللہ کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نسل کے لیے اپنے راستے کو نمایاں رکھا ہے، لیکن اس کو اور روشن کرنے کے لیے اس کے اوپر چراغ جلائے ہیں، اور وہ چراغ ہیں شہداء کے، شہادتوں کے چراغ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلائے ہیں۔ اور آج کی نسل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ شہادتوں کے چراغ جلائے ہیں، چونکہ جتنی یلغار زیادہ ہے، جتنی گمراہی زیادہ ہے، جتنے شیطان کے حملے زیادہ ہیں، جتنے طاغوت کے حملے زیادہ ہیں، یہ نسل جس طرح جکڑی ہوئی ہے چاروں طرف سے اور 6 جہات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کثرت کے ساتھ اپنے راستے کے چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ شہداء اسی لیے ہیں، آج کی نسل کے رہنمائی کے لیے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ مقاومت اللہ کا راستہ ہے، مزاحمت اللہ کا راستہ ہے، جہاد اللہ کا راستہ ہے، ذلت اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ جس طرح بنو امیہ نے جب تاریکی و ظلمت زمین کے اوپر طاری کر دی، اور بڑے بڑے جید علماء، فقہاء، صحابہ کی اولاد اس ظلمت میں، تاریکی میں جب کنفیوز ہو گئے اور یزیدیت کا دور شروع ہوا، تو وہاں پر اللہ نے اس بجھے ہوئے راستے کو دوبارہ شہادتوں سے زندہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادتیں پیش کی، اور ان شہادتوں نے اس طرح اللہ کی راہ کو روشن کیا کہ اب مٹانے سے بھی یہ راستہ نہیں مٹ سکتا۔ کوئی گمراہ، کوئی مضل انسان اللہ کے راستے کے نام و نشان نہیں مٹا سکتا، چونکہ اس پر امام حسین علیہ السلام، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے روشن چراغ ہمیشہ جل رہے ہیں، اور جب تک یہ روشن چراغ جلے ہوئے ہیں یہ راستہ خدا کا مٹ نہیں سکتا۔ لیکن آج کی نسل چونکہ اس کے اوپر گمراہی ہے، اس کے حکمران بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے سیاستدان بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کا میڈیا بھی اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کے علماء بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے خطیب بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے مفتی بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے حافظ بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے ذاکر بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے خطیب بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی جب آج کی نسل کو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو اتنے گمراہوں سے اللہ اپنا راستہ بچانے کے لیے اللہ نے بہت بڑے روشن چراغ روشن کیے ہیں، جلائے ہیں، اور مسلسل جلا رہا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں جو ہمیں ماجرا نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ادھر کی تدبیر ہے،
ادھر کی بھی تدبیر اس کے اندر شامل ہے، نہ کہ ساری یہاں کی تدبیر ہے۔ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا ہے، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہے ان کے اوپر انشاءاللہ۔ کسی بھی سرزمین پر ہو، در حقیقت یہ اللہ کے راستے کے روشن چراغ ہیں، یہ راہ خدا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے اگر کسی نے پہچاننا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، ان شہداء کی روشنی سے یہ راستہ پہچانے گا، نہ ان لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذلت گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خفت گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، منافقت اختیار کی ہوئی ہے، اور زبان پہ دین کا، اللہ کا ذکر ہے، وہ نہیں بتا سکتے اللہ کا راستہ کیا ہے، چونکہ وہ تو خود بہکے ہوئے ہیں، وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اور جس طرح کربلا نے اللہ کا راستہ زندہ رکھا ہے، دین اللہ کا زندہ رکھا ہے، تو کربلا کے تسلسل نے دین کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ آج کربلا کا تسلسل ہے، یہ کربلا کا استمرار ہے، یہ کربلا کی آگے جاری حالت کا نام ہے، تسلسل کا نام ہے۔ جو کچھ آج اس دور میں یزید کو امیر المومنین کہتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزید قتل کر رہا تھا، شہید کر رہا تھا، ستم کر رہا تھا، تو یہ بہت سارے مقدس لوگوں کا امیر المومنین تھا، بہت سارے صحابیوں کا امیر المومنین تھا، بہت سارے صحابہ کی اولاد کا امیر المومنین تھا، بہت سارے فقہاء کا امیر المومنین تھا، بہت سارے علماء کا امیر المومنین تھا۔ وہ خطاب میں بھی اس کو کہتے تھے امیر المومنین۔ یہ ان کا امیر المومنین تھا جو سفاک تھا، درندہ تھا، فاسق تھا، فاسد تھا، جلاد تھا، وحشی تھا، وہ ان کا امیر المومنین تھا۔ اب آپ دیکھیں پستی میں یزید زیادہ پست ہے یا یزید کو امیر المومنین ماننے والا زیادہ پست ہے؟ یزید سے زیادہ پست ہے یہ۔ یزید جیسا ہے، اگر یہ امام حسین کا ساتھ نہ دیتے اور یزید کو امیر المومنین نہ کہتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پستی نہیں دکھائی، یزید کو امیر المومنین نہیں کہا، اس لیے اپنی پستی اور حقارت اور اپنی وحشی پنا نہیں دکھایا انہوں نے۔ عزیزان، یہ وقت ہے یہاں پر، کل کی مجلس میں آپ میں سے شاید کچھ تھے، مباہلہ کی مجلس میں عرض کیا تھا، مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ ہے۔ مباہلہ مبارزہ، مقابلہ، محاربہ، مقاتلہ، مزاحمت کے مرحلے ہیں، یہ مزاحمت ہی ہے۔ جھٹلانے والوں کے خلاف مباہلہ، دشمنی کرنے والوں کے خلاف، قتل و غارت کرنے والوں کے خلاف مقاتلہ، اور تجاوز و تعدی کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، یہ دینی اصطلاحات ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ ما لکم لا تقاتلون، جب وقت قتال آتا ہے تم قتال نہیں کرتے، جب وقت مباہلہ آتا ہے تم مباہلہ نہیں کرتے، جب وقت ملاعنہ آتا ہے تم ملاعنہ نہیں کرتے۔ اب وقت آ گیا، پاکستانی قوم خصوصاً محرم آنے والا ہے، پاکستانی قوم کا مباہلہ آ گیا ہے، پاکستانی شیعوں کا مباہلہ آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے اے رسول کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کا حق کا پیغام نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفوس کو، اپنے مردوں کو میدان میں لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں، اپنے بچے، اپنے مردوں کو میدان میں لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کریں گے، اور فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، تو ہم
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ اس وقت ملت پاکستان کے مباہلے کا وقت آ گیا ہے۔ ساری ملت تشیع پاکستان ایک زبان ہو کر پاکستان کے حکمرانوں پر ملعنہ کرے، لعنت کرے ان پر اللہ کی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ فرما رہا ہے ابتحال کرو، مباہلہ کرو، اور ان جھوٹوں پر، ان ستمگروں پر اور ان ظالموں کے حامیوں پر لعنت بھیجو۔ اس طرح سوشل میڈیا میں جو ذریعہ ہے آپ کے پاس، در و دیوار پہ لعنتیں ان کے اوپر نثار کرو۔ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کیا تضحیق کی ہے اللہ کے راستے کی، انہوں نے نبی اکرم کو تکلیف دی ہے، انہوں نے اہل البیت کو تکلیف دی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے شہداء کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ عموماً مخالفین پہ لعنت کرتے ہو، فرقہ بنا کر فرقوں پہ لعنت کرتے ہو۔ نہ، فرقوں پہ لعنت نہ کرو، ان ظالمین اور کاذبین پہ لعنت کرو جو لعنت کے مستحق ہیں، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، جن پر اللہ کے نبی لعنت کرتے ہیں، جن پر ملائکہ لعنت کرتے ہیں، جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ساری ملت پاکستان ان کے اوپر لعنت کرے۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے لوگوں نے کہ لعنت کرو، لیکن فرقہ وارانہ لعنت نہیں کرنا، دوسرے فرقوں پہ نہ کرو۔ آج جنہوں نے ستم کیا ہے دوسرے فرقے نہیں ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے دوسرے فرقے نہیں ہیں، یہ گندے حکمران ہیں۔ وقت قیام قیام کرو عزیزان۔ جب وقت آتا ہے مباہلہ کا، مباہلہ کرو۔ جب وقت آتا ہے مبارزہ کا، مبارزہ کرو۔ جب وقت آتا ہے حمایت کا، حمایت کرو۔ گھروں میں نہ بیٹھے رہو۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ مخلوق یہی ہے جو وقت قیام قیام نہ کرے، گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں، سوراخوں میں دبک جائیں اور اپنے کاروباروں میں غرق ہو جائیں۔ جو وقت ہوتا ہے وہ وقت، اس کی حمایت کرو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا بندہ ان مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، پروردگارہ ان مسلمانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ ان کے منافقانہ چہروں سے، ان کے حکمرانوں کے منافقانہ چہروں سے منافقت کے نقاب اتار کر پروردگارہ ساری دنیا کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان، شہدائے مارکہ حق و باطل، تاریخ میں جو شہداء اور خصوصاً آج کے مارکہ کے شہداء، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ صلوات بر محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔